اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع مبارک کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں مسلمانوں کے سوال سے آگاہ فرمایا ہے، اور سیدنا انس سے روایت ہے کہ یہود میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اس کو نہ تو اپنے ساتھ کھلاتے اور نہ ان کو اپنے گھروں میں اپنے ساتھ رکھتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ فرما دی کہ وہ گندگی ہے، بس عورتوں سے حیض میں جدا رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماع کے علاوہ ہر کام کرو۔ یہود کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارادہ ہے؟ ہمارا کام کوئی نہیں چھوڑتا، کوئی کام ہمارا نہیں چھوڑتا جس میں ہماری مخالفت نہ کرتا ہو۔ یہ سن کر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہودی اس طرح کہتے ہیں، کیا ہم عورتوں سے جمع ہی نہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ان کو تھوڑا غصہ آیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر غصہ کو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں پر غصہ آیا ہے۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر نکل گئے، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دودھ کا ہدیہ ان دونوں کے ہاں سے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا اور ان کو دودھ پلایا۔ تو ہم نے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر غصہ نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قل ہوا اذن، آپ کہہ دیں کہ وہ گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے کہ یہ نجاست ہے اور یہ گندگی ہے۔ تو ان دنوں میں فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان دنوں میں عورتوں سے الگ رہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گندگی سے انسان کو روک دیا کہ اس گندگی میں عورتوں کے پاس مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ حیض کی جگہ سے دور رہو۔ اس سے مراد شرمگاہ میں جمع ہے جو حیض میں حرام ہے، یہ حرام کیا گیا ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ حرام ہے۔ اور یہ جو حکم آیا اس کے بعد کہ عورتوں کے قریب نہ جانے کا مطلب صرف جمع نہ کرنا ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ قائم نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ انہوں نے یہ سمجھ لیا، یہ گمان کر لیا کہ ہمیں ان کے پاس بالکل جانا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور پھر جب یہ حکم اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے یہ چیز کو مزید الیبوریٹ کیا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، عورت کے ساتھ ایسے اختلاط کی ممانعت کی ہے، یعنی ایسے جماع کی ممانعت کی ہے، ایسے ریلیشن شپ کی ممانعت کی ہے جب وہ اس حالت میں ہو، جب وہ گندگی کی حالت میں ہو، یعنی حیض کی حالت میں ہو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنی کسی بیوی کے ساتھ اختلاط کرنا چاہتے تو اس سے ادار پہننے کا حکم دیتے، تب اس کے ساتھ اختلاط کرتے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک مسجد میں بیٹھے بیٹھے میری طرف میرے حجرے میں نکال لیتے اور میں آپ کے سر کو دھو دیتی، اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی۔ یعنی کہ حائضہ عورت ایسا نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہے اور وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ بہت ہی گندگی والی ہے، وہ رزق میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی، حائضہ عورت ہے تو وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، حائضہ عورت ہے تو وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو اس کے بارے میں بھی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ حالت جنابت کی حالت میں عورت کھانا نہیں پکا سکتی، یا حالت جنابت کی حالت میں عورت بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ یہ سب من گھڑت اور غلط باتیں ہیں، اس کا قرآن اور حدیث میں کسی بھی قسم کا کوئی جواز نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی حکم ملتا ہے۔ باقی واللہ عالم۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ مبارک اس جگہ رکھتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا تھا، پھر نوش فرماتے اور میں ہڈی چوستی حالت حیض میں، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ مبارک میرے منہ
میرے یہ جہاں پر میں وہ جو ہڈی میں چوستی تھی تو وہاں سے وہ ہڈی کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چوستے. یہ محبت کا ایک عالم تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے. اگر اس طرح سے آج اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کو رنگ نیتی کا تمغہ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. حیض کی حالت میں عورت کے قریب نہ جانے کا حکم ہے جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں, نہا دھو کر پاک صاف ہو جائیں تب تک ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے قریب نہ جائیں. اور حیض کی اگر مدت کو دیکھا جائے تو وہ کیا ہے کہ ہر عورت کی حیض کی مدت جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے اور عموماً کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہو سکتی ہے. اور ہر عورت کو اپنی اپنی عادت کا علم ہوتا ہے کہ وہ اس کی عادت کیا ہے. یہ سوال سب سے زیادہ سوال رمضان کے مہینے میں میرے پاس آتے ہیں کہ اب ہم عورتیں کیا کریں, ابھی یہ کلر آیا ہے, ابھی یہ کلر ہے, ابھی تو اس طرح کا آیا ہے, ابھی ہم نے نہا لیا تھا پھر بھی ہمیں ایک ڈاٹ لگ گیا ہے, اب ہم کیا کریں. ہر عورت کو پورا سال کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے اور ہر عورت جانتی ہے کہ اس کے کتنے دن ہیں اور کتنے دنوں میں اس کو پاکی حاصل ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی خاص حیض کے دن آتے ہیں اور باقی سال میں نہیں ہوتے ہیں, تو کیا رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں کیا معاملات کرتے ہیں. تو اس لیے ہر کسی کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ عورتوں سے مقاربت اس وقت کی جائے, یعنی کہ ان کے جمع اس وقت کیا جائے جب حیض ختم ہونے کے بعد وہ غسل کر لیں, اس وقت ان کے ساتھ جمع کیا جائے, سیکشل ریلیشن قائم کیے جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ من حیث امرکم اللہ, جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے, تو سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اس سے مراد عورت کی شرمگاہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جو جگہ حلال کی ہے صرف اس طرف سے آنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عورت کی دبر یعنی کہ جو اس کا جو اینس ہے وہ حرام ہے, وہاں سے جمع کرنا حرام ہے. یہ بات واضح طور پر واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من حیث امرکم اللہ. اب اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو واضح الفاظ میں یہ بات مزید الگ سے لیبوریٹ نہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے مستقل توبہ کرتے رہنے والوں سے محبت کرتا ہے, یعنی ان لوگوں سے جو ہمیشہ ہمیشہ ہر وقت توبہ کرتے رہتے ہیں. اگر کسی سے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی سے غلطی ہو جائے, غلطی سرزد ہو جائے, تو اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, صدقات دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے اس گناہوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو. یعنی کہ اپنی کھیتی کیوں کہا گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جب آتے ہو تو اپنی بیویوں کے پاس آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تمہارا بیویوں کے پاس آنے کے بعد اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تمہارا بیویوں کے پاس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے. یہ تمہاری کھیتیاں ہیں. بیویوں کو کھیتیاں اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ کھیتیوں سے یعنی کہ ہم جو بیویاں ہیں بیویوں سے کھیتیاں اس لیے کہا گیا کیونکہ ان سے بیویوں سے اولاد ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی کھیتیوں کی طرف آؤ, فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ, جہاں سے چاہو تم اپنی کھیتی کی طرف آؤ, اور وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو. یعنی تم حرام طریقے سے بھی یہ تعلق قائم کر سکتے تھے, لیکن تم نے حلال طریقے کو اپنایا, اپنی بیویوں کے پاس آئے اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے. جو انسان جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے اس کے جمع کرنے پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اس نے حرام کام کو چھوڑ کر, حرام رستے کو چھوڑ کر حلال رستے کو اپنایا, اور حلال اور طیب پاکیزہ رستے کو اپنایا, اپنی بیوی کے پاس آیا اور حرام رستے سے وہ بچ گیا. اس وجہ سے اس مرد کو اور اس عورت دونوں کو اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि और जान लो यकीनन तुम उससे मुलाकात करने वाले हो और आप ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए, यानी ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला हक बात बयान फरमाने में आत नहीं करता, अल्लाह ताला शर्माता नहीं है कोई भी हक बात करने में। ये बात आपने 3 बार दोहराई। तुम औरतों की दुबरों में मुबाशरत ना किया करो, इसे इमाम निसाई और इब्ने माजा ने भी रवायत किया है, यानी बीवियों की बैक साइड है वहां पर हुक्म किया गया बड़े वाज़ेह अल्फाज में कि वहां पर औरतों से जिमा हरगिज़ हरगिज़ ना करो। और अल्लाह ताला कोई भी ऐसी हक और सच की बात बयान करने में नहीं शर्माता, कोई आर महसूस नहीं करता। और हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों को ये बातें क्यों बता दें। अगर आप और मैं अपने बच्चों की इस्लाह नहीं करेंगे, उनको ये बातें नहीं बताएंगे, तो फिर वो बच्चे हमारे कहाँ से ये बातें सीखेंगे, कहाँ से वो दीन की बातें सीखेंगे, कहाँ से वो अमल करना सीखेंगे, कहाँ से वो पाकीज़गी सीखेंगे। और वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपनी जान के लिए अमल आगे भेजने से मुराद यही है कि नेकियों के काम सर अंजाम देकर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें। और बीवी से जो मुबाशरत की जाती है उसकी वजह से जो औलाद अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर जो औलाद के लिए इंसान दुआएं करता है, तो अल्लाह ताला उससे भी इंसान को फ़ायदा अता करता है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि अल्लाह ताला आखिरत में भी इंसान को फ़ायदा अता करता है। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु, कि तुम सब के सब अल्लाह ताला से डर जाओ और जान लो कि तुम सब के सब अल्लाह ताला के सामने खड़े किए जाओगे। तो खुशखबरी दे दीजिए मोमिनों के लिए जो पाकीज़ा रहे और जिन्होंने पाकीज़गी को इख्तियार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन सबको खुशखबरी दे दीजिए जिन्होंने पाकीज़गी को अपनाया। अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं वतजअलुल्लाह उर्दतन लिईमानिकुम, और अल्लाह ताला को अपनी कस्मों का निशाना ना बनाओ कि तुम नेकी करोगे और तुम गुनाहों से बचोगे और ना तुम लोगों को के दरमियान इस्लाह करोगे, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। और अल्लाह ताला ने बार से अल्फाज में कह दिया कि अल्लाह ताला को अपनी कस्मों की ढाल ना बनाओ, अपने हर छोटे झूठे और गलत काम के लिए अल्लाह ताला को अपनी कस्मों की ढाल ना बनाओ। और इसीलिए सैयदना इब्ने अब्बास से रवायत है कि तुम अपनी कसम को इसलिए इस्तेमाल ना करो कि तुम भलाई की काम ना करोगे, बल्कि कसम का कफारा अदा करो और भलाई के साथ काम करते रहो। बाज लोग गुस्से में आकर किसी नेकी काम करने के लिए काम की ना करने की कसम खा लेते हैं और फिर इस कसम को नेकी से बाज रहने के लिए आड़ बना लेते हैं। इस आयत में इस किस्म के लोगों को हदायत दी जा रही है कि तुम अल्लाह ताला के नाम की कस्में इसलिए ना खाओ कि नेकी, परहेजगारी और लोगों में सुलह कराने जैसे नेक कामों से बाज रहने का बहाना तुम्हारे हाथ आ जाए, क्योंकि ये एक गलत किस्म की कसम है। और ऐसी कसम के लिए हुक्म दिया गया है कि उस कसम को तोड़ने का कफारा अदा किया जाए, कि अल्लाह ताला किसी हालत में मुसलमान को नेकी के अहकामात और उनके कामों से रुकने का की इजाजत हरगिज हरगिज नहीं देता। सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि एक आदमी को रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देर हो गई, फिर अपने अहल अयाल की तरफ लौटा तो बच्चों को सोता हुआ पाया। इसके पास उसकी बीवी खाना लाई तो उसने कसम खाई कि वो अपने बच्चों की वजह से नहीं खाएगा। फिर इसके लिए मसला जाहिर हो गया तो उसने उसने खा ली। फिर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी बात की कसम खाए और फिर किसी दूसरी बात को उससे बेहतर पाए वो अपनी कसम का कफारा अदा करे। तो बेहतर अमल यही है कि वो अपनी कसम का कफारा अदा करे। इसलिए अगर कोई इंसान अपनी सिला रहमी के लिए कोई कसम उठा लेता है, उसको भी वो कसम तोड़ देनी चाहिए और उसको भी कसम को तोड़ने का कफारा अदा करना चाहिए। इसलिए हम सबको सोच लेना चाहिए कि अपनी कस्मों की हिफाजत करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह की कसम अगर अल्लाह ने चाहा तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई कसम खा लूं और फिर बाद में मुझ पर वाज़िह हो जाए इसके सिवा दूसरी चीज इससे बेहतर है और फिर वही मैं ना करूं जो बेहतर है। मैं कसम तोड़ दूंगा तो वही करूंगा जो बेहतर है और कसम को तोड़ने का कफारा अदा करूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये कहा कि कसम तोड़ने का कफारा अदा कर लो और गलत काम से रुक जाओ।
اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب قسم کا کفارہ کیا ہے جی؟ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا